ان اللہ سمیع علیم. خدا قرآن میں کہتا ہے مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جو سمجھ گیا میں معرفت کو سلام کرتا، جو ہاتھ اٹھ گیا میں اس معرفت کو سلام کرتا. خدا قرآن میں کہتا تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں اللہ نہیں، پہچان ہمیشہ چہرے سے ہوتی ہے، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک تمہارا اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. کیونکہ خدا نے یہاں پر جو سمیع علیم کہا نا، اس بات پہ بھی ایک معرفت ہے. یہاں خدا نے اپنا باسط یا علیم کیوں نہیں کہا؟ یہاں خدا نے رحمان یا رحیم کیوں نہیں کہا؟ جہاں بھی خدا اپنی صفت ظاہر کرتا ہے وہ صفت اطلاق کرتی ہے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صفت اس سے متصل ہے. پڑھے لکھے احباب سے میں توجہ کرتا ہوں. جہاں خدا رحمان کا ذکر کرتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی رحمت کی بات تھی جو خدا نے اپنے رحمان والی صفت کرایا. جہاں خدا قہار کہتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی عذاب کی بات ہو رہی تھی. خدا اپنا نام قہار ظاہر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں قہر کرنے والا ہوں. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں میں علیم بھی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہو گیا تھا وجہ اللہ کا ذکر. خدا کو خبر تھی کہ آیت پڑھنے کے بعد مولوی پھونکے گا، اس لیے میں نے کہہ دیا میں سن بھی رہا ہوں اور جان بھی رہا ہوں. یہاں پہ آ کے جو عقل حیرت میں مبتلا ہوگی، یہاں پہ جا کے جو انسان وادی کے تحقیق میں جا کے گم ہو جائے گا. میں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتا ہوں اور شکر ہے حضرت ابو طالب کا جس نے علی کو ابنیت دے کے توحید کو بچا لیا. جو بول سکتے وہ بول جائے. کوشش کیجئے گا جو میں لے کے آیا ہوں میں آپ تک ہدیہ کر سکوں. میں جتنے بھی فضائل پڑھوں گا یہ علی ابن ابی طالب کے. ہر مجلس میں تسبیح سمجھ کے یہ لفظ کہتا ہوں ملعون ازلی سمجھتا ہوں اس بندے کو جو علی کو اللہ سمجھے. اگر تمہاری توحید چھوٹی ہے تو قصور میرا ہے. اگر تمہارا عقیدہ توحید کم ہے تو قبلہ قصور ہمارا نہیں. ہم سے علی سنتے جاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاتے جاؤ. اور اگر توحید کو علی سے خطرہ ہوتا وہ علی کو نازل ہی نہ کرتا. اہل علم تشریف فرما ہے لفظ قیمتی ہوتے ہیں. اگر توحید کو ہی علی سے خطرہ ہوتا تو خدا توحید کو نازل ہی نہ کرتا، علی کو نازل ہی نہ کرتا. میرے مالک علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے جب اپنے فضائل پڑھتے تھے، دیکھیں میں آپ مجلس سننے کے لیے آئے، میں اپنا بتانا شروع کروں. میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، میں جامعہ امامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، میں نے فاضل عربی کیا تھا، میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، میں یہاں مجلس پڑھنے گیا، میں وہاں مجلس پڑھنے گیا. آپ پریشان ہو جائیں گے. منبر ہو کوفے کا، صاحب نہج البلاغہ، اپنے فضائل سنا رہا. علی بار بار کوفے والوں کو کہہ رہا میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں. اب میری نظریں ہیں ہر آنکھ پہ، مجھے دیکھنا ہے کس آنکھ پہ ولایت علی کی چمک آتی ہے. میرے مالک علی نے کوفے کے ممبر پہ، سلونی کے ممبر پہ بیٹھ کے علی نے کہا تھا کوفے والوں میرا علی کا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے فضائل سناؤں، مگر میں کیا کروں؟ وہ مجھے کہتا ہے اے علی ان کو علی سنا. تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں جس علی پہ توحید واجب کرتی ہے کہ تو بھی علی سنا. میں لفظ بدل دوں، جب علی پہ خود واجب ہے کہ وہ علی پڑھے، پھر آپ ہمارے موضوعات تبدیل نہیں کر سکتے. آپ ہمیں کوئی موضوع دے کے ہمیں فضائل علی سے نہیں ہٹا سکتے. نماز کی بات کریں گے تو لوگ نمازی ہوں گے، حقیقت صلاۃ بتائیں گے تو بچہ نمازی ہوگا.
میرے مالک علی نے کہا کہ میں تمہیں اپنے فضائل اس لیے سناتا ہوں کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اے علی ان کو علی بتا، ان کو سمجھا کہ علی کیا ہے، جیسے کہ تجھے سمجھیں گے ویسے مجھے سمجھیں گے، جیسے جیسے دنیا علی سمجھتی چلی جائے گی ویسے ویسے دنیا توحید کو سمجھتی چلی جائے گی۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم عمران شاہ صاحب کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے فضائل علی سنانے کے لیے، کانٹوں کا سفر ہے جب فضائل کے باب کھولے جاتے ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کئی بار خود چاہتا ہے، جی اپنا چاہتا ہے کہ خود کو بھی نہ علی سنائے، اتنا ظاہر ہو جاتا ہے علی کہ عقل انسانی وہاں پہ آ کے ڈگمگانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں بادشاہ کی فضیلت کے ابو احمد اسحاق مذہب شیعہ کا معتبر ترین عالم دین اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب حذیفہ سے روایت کی ہے، حذیفہ یمانی سے، میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا المناقب، ابو احمد اسحاق کی کتاب ہے، اس نے 5ویں صدی ہجری کا یہ شیعہ عالم ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول مسجد نبوی میں علی کو قریب بلایا، علی قریب آئے، رسول نے علی کا ماتھا چھوڑا، پھر سینے سے لگا، پھر سینے سے لگا کہ علی کے دونوں کاندھوں کو تھام کے ہلا کے کہا یا علی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے۔ روایت سنیے گا، عجیب روایت، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کتاب کا نام لے لیا ہے، ممبر سے لے لیا ہے، کتاب کا نام لیا ہے، مصنف کا نام لیا ہے، عالم دین کا حوالہ دیا ہے، ریفرنس میں نے ممبر پہ دیا ہے۔ ابو احمد اسحاق لکھتے ہیں کہ جناب حذیفہ یمانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسالت امام نے علی کے کاندھوں کو ہلایا، کاندھوں کو ہلا کے رسول ممبر کے قریب علی کو لے کے آئے، صحابہ کی طرح کہا ایھا الناس انا احمد، اے انسانوں میں احمد ہوں، انا محمد میں محمد ہوں، انا یاسین میں یاسین ہوں، انا مزمل میں مزمل ہوں، انا طٰہٰ میں طٰہٰ ہوں، انا صادق میں سچا ہوں، انا امین میں امین ہوں۔ اب میں نے جملہ خطرناک پڑھنا ہے، چہروں میں پریشانی نہیں آنی چاہیے، میں نے کتاب کا حوالہ ممبر پہ دیا ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں اپنا تعارف کروانے کے بعد رسول نے کہا فعرفوا ھذا علی، پہچانو یہ علی ہے، ھذا آدم یہ آدم ہے، ھذا خالق آدم یہ آدم کا خالق ہے۔ کی آیت کی دلیل نہ دینی پڑے، لما خلقت بیدی، کس نے منع کیا تھا؟ جسے میں نے خلق کیا اپنے 2 ہاتھوں سے۔ نہج الاسرار نہیں چلے، میں نہج البلاغہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مکتوب لکھے میرے مولانا کے، جو مولانا نے خط لکھے، اس خط میں دیکھنا ایک مکتوب لکھا ہے فقیر شام کے نام، اور میرے مالک نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ انا صناع ربک و نحن صنائک، ہم اس کی مخلوق ہیں، تم ہماری مخلوق ہو۔ عقیدے میں لچک تو نہیں آ رہی، فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ میرے مالک علی فرماتے کہ میرے اللہ میں وہ ہوں جس نے تیرے سامنے تجھے ظاہر کیا ہے۔ کیا خوبصورت، میں یہ موتی چن کے لایا ہوں وہاں کے۔ میرے مولا علی نے کتاب کا نام انوار نعمانیہ، میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، دوسری جلد ہے، آخری حصہ ہے، اس میں لکھا ہے میرے مالک علی نے فرمایا کہ میرے اللہ میں نے تجھے تیرے سامنے ظاہر کیا۔ اور علی فرماتے ہیں، جناب سلیمان نے نقل کیا اس روایت کو، علی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہاں اللہ کو ظاہر کرتا ہوں کہ اگر دنیا رسول کو یہ کہے کہ ہم نے تجھ سے معجزہ نہیں مانگا،
اسے کہے دکھا تو میں دکھاؤں. جملہ قیمتی تھا اپنے سوچ. اگر وہ کہے کہ اس سے معجزہ مانگنا ہے تو پھر میں اس معجزے کو ظاہر کروں. روایات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وجہ اللہ سمجھ میں آ سکے, تاکہ اللہ کا چہرہ سمجھ میں آ سکے. ابھی صرف وجہ اللہ سمجھانا ہے. اور یہ بحث بھی ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا ذکر کر رہا ہے یہ سمتوں کا ذکر نہیں کر رہا. یہ کہنا چاہتا ہے کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے. خدا مشرق اور مغرب یہ چھوٹی چیزوں کا سمتوں کا تعین نہیں کروا رہا. خدا شرق اور جو غرب بتا رہا ہے. شرق طلوع کرتا ہے, غرب سورج کو اپنی گود میں لے لیتا ہے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ طلوع کرنے والا کون ہے, اور غروب کرنے والا. مولا نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو وجود دیے, امام حسین علیہ السلام نے سعید سے کہا, مولانا کی روایت ہے, مولا نے فرمایا کہ سعید تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے اپنے اسرار بتائیں, ہم تجھے اپنے راز بتائیں. مالک چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تیرے پاس ہمارے جو فضائل ہیں وہ کون سے ہیں. سعید نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. میرے قریب مالک نے مسکرا کے فرمایا کہ سعید یہ ہے ہمارے وجود جسمانیہ کے فضائل. لا تعرف المعرفت النورانیہ, کیا تو ہماری معرفت نورانیہ نہیں رکھتا؟ توجہ فرمائیے گا. ان لفظوں پہ آپ خاموش بھی ہو جائیں گے تو مجھے تسلی ہوگی, کیونکہ لفظ ایسے ہیں کہ خاموش ہونا بنتا ہے. فرمایا تو ہمارے وجود جسمانیہ کو جانتا ہے, تو ہمارے وجود نورانیہ کو نہیں جانتا. اچھا مولا, معرفت نورانیہ کچھ ہمیں ملی ہے, مکمل نہیں مل سکی. امام نے فرمایا یہ جو ہمارے فضائل ہیں یہ ہیں وجود جسمانیہ کے. اس سے پہلے ہم وجود نورانیہ رکھتے تھے. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے آپ کیا تھے؟ سنیے گا ذرا, سمجھیے گا جو حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے کیا تھے؟ فرمایا وجود نورانیہ سے پہلے ہم اشباہ نور تھے. اس کا مولا یہ اشباہ نور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہم توحید کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے. اس کا مولا جب آپ وجود نورانیہ بھی نہیں رکھتے تھے پھر آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے. جب آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے مولا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہم رحمان کا طواف کرتے تھے, ہم رحمان کا طواف کرتے تھے. اس کا مولا وہاں رحمان کا طواف ہوتا تھا. فرمایا حالت و توحیدہ, ایک اللہ کا حالہ تھا, ایک توحید کا دائرہ تھا, ایک توحید کا حصار تھا جس کے گرد ہم 14 طواف کرتے تھے. اس کا مولا اس اللہ کو حصار کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مولا جملہ پڑھنے سے پہلے جتنے بیٹھے نے حصار ولایت میں لے لینا تاکہ کوئی بھی شک کی وادی میں نہ جائے. اس کا مولا یہ حصار وحدت فی ولایت علی ابن ابی طالب. یہ جو حصار ہے توحید, اور مجھے خدا کی قسم کی ولایت کو پہنچایا ہی نہیں ہے. ولایت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. ولایت کسی اختیار کا نام نہیں ہے. ولایت وہ چیز ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں پیغمبر ہوں. انما ولیکم اللہ, بے شک میں بھی ولی ہوں, رسول بھی ہے اور وہ بھی ہے. اب یہاں پہ تو مجھے تفسیر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس میں متفق علیہ نے لکھا نا, یہ کس کی بات ہو رہی ہے. خدا کو بھی پتا تھا کہ جھگڑا پہلی ولایت پہ نہیں, جھگڑا دوسری پہ نہیں, جھگڑا ہے تیسری ولایت میں. خدا نے بھی نشانی دی ہے. یہ ولایت اول الامر وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. فرمایا ہم اشباہ نور تھے, ہم اس کے نور کی شبیہ تھے. سنیے گا اور سمجھیے گا, یہاں جو زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ,
یہ خانہ کعبہ حقیقت کعبہ نہیں، یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے کعبہ، کعبہ اس کی شبیہ ہے۔ تم اصل کو نہیں چومتے، سارے شبیہ کو چومتے، اس کا مطلب شبیہ چومنا عبادت ہے۔ جو قریب بیٹھے یہ ساتھ دیجیے گا، یہ بیت المعمور ہے، یہ ہے نیچے کعبہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور بھی حقیقی نہیں، یہ بھی کسی کی شبیہ ہے۔ مفسر نے پوچھا مولا یہ کس کی شبیہ ہے؟ فرمایا بالکل اس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ عرش رحمان سے کوئی آسمان کا تصور ذہن میں نہ لگے گا۔ عرش رحمان کو معصوم نے جب ڈیفائن کیا، معصوم نے کہا عرش رحمان وہ علم توحید ہے جس پہ توحید کھڑی ہے۔ کیونکہ توحید کا بوجھ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی، اس نے اپنے علم کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہے۔ فرمایا یہ ہے عرش رحمان، یہ ہے بیت المعمور۔ تیسرے درجے کی نقل ہے کعبہ۔ عرش رحمان یعنی علم توحید، بیت المعمور کعبہ۔ اب ہم نے کعبہ میں نہیں رہنا، آئیں ذرا معراج کرتے ہیں۔ فرمائیے جو بیت المعمور ہے، یہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ جو بیت المعمور ہے، امام نے فرمایا یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہم وجود جسمانیہ سے پہلے وجود نورانیہ میں رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ یہاں سے پہلے پاکستان رہتے تھے، مثال وہ آپ کی اصل ہے۔ آپ یہاں بھی ہوں ذہن وہی ہوتا ہے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ معیار کو تھوڑا آپ کا بڑھاؤں۔ آپ یہاں ہوں ذہن آپ کا وہاں ہوتا ہے، تصور آپ کا وہاں ہوتا ہے، جسم یہاں بھی ہو حقیقت اصل میں ہوتی ہے۔ یہ ہے معصوم فرماتے کہ وہ ہے ہماری وہ گھر جہاں ہم اصل وہ بھی نہیں ہے۔ مجھے اصل کی طرف جانے دیجیے گا۔ فرمایا یہ وہ ہے یہاں ہم رہتے ہیں وجود جسمانیہ میں، یہاں ہم رہتے تھے وجود نورانیہ میں۔ مولانا نے فرمایا جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں بھی طواف ہوتا ہے۔ یہاں ہوتا ہے ہمارے وجود کا طواف۔ میں نے آج دعوت کی بالکل توقع نہیں کر رہی، طلب ہے ہی نہیں، آج پہنچانا ہے آپ تک۔ وہاں ہے نورانی وجود، وہاں ہے وجود نورانیہ۔ یہاں جسم تھا اس لیے جسموں نے طواف کیا، وہاں نور تھا نوریوں نے طواف کیا۔ یہاں جو گناہگار حج کر کے آئے حاجی بن جاتا ہے، گناہوں کی معاف ہو جاتی ہے۔ وہاں جو ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں وہ صرف ملائکہ نہیں رہتے، وہ مقربین ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ اور ہے، مقربین اور ہے۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے ملائکۃ المقربین، یہ وہ مقرب ترین ملائکہ ہیں جن کو کسی کا قرب ملا ہے۔ موضوع بول لوں جی، رخ تبدیل کر لوں جی، سفین پڑھوں، سفین سنا دوں، خیبر یا خندق کا حملہ سناؤں۔ فرمایا یہ وہ وجود نورانیہ جہاں وجود رہتے تھے، یہاں جسم طواف کرتے ہیں، یہاں گناہوں کی معافی ہے جسموں کو، وہاں ہے انوار تھے ہمارے، وہاں نوری طواف کرتے ہیں۔ وہاں جب ملائکہ طواف کے لیے آتے ہر فرشتے کو اجازت نہیں کہ وہ آ سکے، ہم جسے چاہیں بھائی مرضی ہے نا، چاہے وہاں بلا لے چاہے یہاں بلا لے۔ ریت جو ہے نا، ریت جو ہے
مجھے آج آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے، یا تو کل پھر میں یہاں اکیلا پڑھوں گا، یا پھر جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک وصول ہوگا. فرمایا یہ وہ وجود نورانیہ جہاں پہ نوری طواف کرتے تھے، یہاں جسم طواف کرتے تھے. امام نے فرمایا سن مفضل، حقیقت وہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم کہیں رہتے تھے. مولا اس سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا عرش رحمان پہ. مولا عرش رحمان کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جس کے اوپر توحید ہے؟ فرمایا نہیں، عرش الرحمان والعلم التوحید. عرش رحمان حقیقت میں توحید کا علم ہے. اچھا مولا آپ علم توحید، تو پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا نحنو علم التوحید. میرے مولا مجھے وہ لفظ دے دے، میرے مولا مجھے وہ طاقت دے دے، میرے بار میں آقا مجھے وہ طاقت دے دے کہ میں ان کے سینے میں وہ لفظ جا کے رکھ سکوں. فرمایا ہم جب وہاں رہتے تھے وہ علم توحید یعنی کہ عرش رحمان، نحنو علم التوحید، اصل وہ علم توحید ہم ہیں. تو اب یہ کہنا آسان ہو گیا کہ توحید ہم پہ رہتی تھی. ہم تھے جنہوں نے توحید کے بوجھ کو اٹھایا ہوا تھا. اب مجھے یہاں پر ایک استعارہ لینا ہے. شیعہ قوم کا ایک عقیدہ تھوڑی سی اس کی تصحیح کرنی ہے. آپ جب کہتے ہیں 13 رجب کو ملوت کعبہ کہ علی کعبہ میں آئے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے باہر آئے. مجھے نہیں پتا کون اس بات پہ عقیدہ جس کا ہاتھ اٹھے گا، اس کا مطلب ہے میرا ہم عقیدہ ہے علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے باہر آئے تھے. میرا عقیدہ نہیں مانتا، میں اسی عقیدے پر زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. جہاں بت رہتے ہو وہاں علی رہ ہی نہیں سکتا، وہاں علی ہو ہی نہیں سکتا. علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی، علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی، علی کی ماں علی کو لے کے کعبے سے باہر آئی تھی، کعبہ سے باہر آئی تھی. پھر یہ 3 دن علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں بیٹھی رہی، مشرکین باہر تکیے لگا کے بیٹھے رہے. شاید ابو طالب کی زوجہ کعبہ کے اندر ہے، علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں رہتی تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ حیدر کی ماں جب کعبہ کے قریب آئی تھی، بی بی نے اپنا پہلا قدم عرش توحید پہ، پہلا قدم کعبہ پہ رکھا، دوسرا بیت المعمور پہ رکھا، عرش رحمان پہ گئی، وشکت العلم. پھر بی بی نے اس پردے کو پھاڑا اور علی کو لے کے ظاہر ہو گئے. نور حیدر کو لیا. اب جب وہاں پر چاک کیا، یہاں دیوار پھٹ گئی. شک وہاں ہوا تھا. یہ جو دیوار پھٹی یہ اس کا اثر پہنچا. 3 دن وہیں رہی ہے. پھر جملہ کہہ دیتا، 3 دن وہیں رہی جس نے بلایا تھا. آپ مجھے بلائیں یوں کے مجالس کے لیے، میں آؤں، آپ مجھے کسی ٹرین اسٹیشن میں بٹھا دیں، بیٹھے رہیں جی یہاں پہ، تو میں کیا سمجھوں گا کہ میری عزت ہوئی؟ عزت تو تب ہوگی نا جب مجھے گھر بلائیں گے. جب بیٹھی جو تھی گھر میں، اس نے کہا آ جا، دعوت کے ساتھ بلایا. پھر جہاں وہ ہوگا وہی بلایا ہوگا. بات آگے بڑھائیں جی. امام نے فرمایا امام نے فرمایا
فرمایا کہ ہم وجود نورانیہ سے پہلے اشباح نور تھے. صحابی نے کہا مولا جب آپ وہاں تھے وہاں بھی یہی تھے؟ عرفان وصول کیجیے، معرفت کے موتی وصول کیجیے. امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مولا پڑھا ہے. فرمایا جب ہمارے نانا نے ہمارے دادا علی کو مانگا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اب معصوم نے آیت پڑھی، میں آیت ممبر سے پڑھنے لگا. امام نے کہا کہ ہمارے نانا نے کہا قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے اللہ مجھے اپنے لدن سے سلطان نصیر ہے. سننا، امام نے فرمایا جب یہ علی نہیں تھے تب سلطان تھے. تب سلطان نصیرہ تھے، کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دے دے. بے رسول نے نام لیا ہے، آیت قرآن میں ہے. میں ناول تو نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے کہہ، تو نے علی لینا ہے مجھ سے، میں نے بن مانگے نہیں علی دینا. پیچھے رہ گئے آپ. اللہ رسول سے کہہ رہا علی چاہیے، میں نے بن مانگے نہیں دینا. اللہ رسول کو بھی علی بغیر مانگے نہیں دیتا. آیت ہے نا جی. خدا نے کہا اگر تجھے چاہیے نا، تجھے میری طاقت چاہیے تو پھر کہہ وقل کہہ واجعل لی من لدنک، مجھے اپنے لدن سے دے. عیسیٰ حجت ہے، آیت اللہ ہے. جب مریم نے مانگا، مریم نے کہا مجھے اپنے ہاں سے دے. وہ ہاں تھا، یہ لدن تھا. لدن وہ ہوتا ہے جو وہ بھی ہو اور ہو بھی نہ. میں نے اکثر یہ مثال دی ہے کہ میرا لباس جو ہے یہ میرا لباس ہے، میں نہیں ہے، میرے جسم کے ساتھ مگر میں نہیں. میں اس کے اندر چھپا ہوں. جس کے اندر میں چھپ جاؤں وہ میرا لدن ہے، جس کے اندر توحید چھپ جائے وہ توحید کا لدن. آدھا بجنا تو میں نے خود چپ کروا دیا. مشکل کچھ آگے ماننے والے ذرا ان مشکل باتوں میں بولیں. میرا یہ ہاتھ، میں مثال دوں گا، سمجھائے بغیر جانا میں نے بھی کوئی. یہ ہے میرا ہاتھ. آگے بڑھنے کیوں آپ ذہنی طور پہ پیچھے کھڑے رہے ہوں، اب یہ پچھلی بات سوچ رہے ہوں میں اگلی پہ پہنچ جاؤں. ایسا تو نہیں کرنا، آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہے میرا ہاتھ. میں نے چاہا کہ میں اپنا ہاتھ چھپاؤں، میں نے یہ اوپر کپڑا ڈال دیا. اب آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کپڑے نے میرا ہاتھ نہیں چھپایا، کپڑے نے آپ کی آنکھ کو روکا ہے. چھپایا اس نے نہیں، اس نے. میرا ہاتھ اس نے نہیں چھپایا، اس نے چھپایا. اس نے صرف آپ کو روکا ہے. اس چھپانے والے کے بھی دو وجود ہیں، ایک ہے ظاہری وجود، ایک ہے باطنی وجود. میرے مولا مجھے طاقت دے دے، مجھے ان لفظوں کا سہارا نہ لینا پڑے. یہ ہے ظاہری وجود، یہ ہے باطنی وجود. اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا، اس نے ہے نظر کو روکا ہوا. امام فرماتے ہیں ہمارے بھی دو وجود ہیں، ایک وہ جو تمہیں نظر آتا ہے، ایک وہ جس نے توحید کو چھپایا ہو. یہ ہٹ جاتے دنیا کو ہتور میں بدل جاتی. ہوئے ہوئے ہوئے. اگر یہ نہ ہوتے
دنیا دور میں بدل جاتی، سرما بن جاتی عقل انسانی اگر یہ اس کے نور کو نہ روکتے۔ نیچے اتنا پہنچایا جتنے ظرف قابل تھے۔ فرمایا سلطان النصیرہ پہ کوئی جھگڑا نہیں، سب نے مانا کہ یہ مولا علی کی لیے رسول نے دعا مانگی اور سلطان النصیرہ ہے مولا علی کی ذات۔ اب اپنے محترم اور معزز ترین مجمع کو میں قرآن کی ایک آیت کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ پہلے میرے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کر کے چلنا ہے قرآن کی طرف کہ آپ اس بات پہ قائل ہو گئے اور مان گئے ہیں کہ سلطان نصیرہ مولا علی ہے۔ بول کے میری تعریف کیجیے، سلطان نصیرہ مولا علی ہے۔ وقل رب ادخلنی، یہ آیت مولا علی کے لیے آئی تھی۔ معصومین کے حوالے تفاسیر شیعہ، تفاسیر اہل بیت اس بات پہ گواہی دیتی ہیں اور شاہد ہیں یہ مولا علی کے لیے آئی تھی۔ اب معصوم نے فرما دیا کہ جب علی یہاں پہ تھے، جب علی نہیں تھے تب یہ سلطان النصیرہ تھے۔ اب میں نے صرف آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے اور عقیدوں کا امتحان لے لینا ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے انسان اور جنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلے جب تک سلطان نہ چاہے۔ تھکے ہوئے عقیدے والے بندے سے میرا خطاب ہے، جس کا عقیدہ اس کے چہرے کی طرح جا کر بتا میں اور کسی جن میں یہ طاقت نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکالے الا سلطان، جب تک سلطان نہ چاہے۔ اب پتہ چلا کہ علی قبر میں کیوں آتا ہے۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے زمین کے کنارے، تراب تب تک لیتی نہیں جب تک بھو تراب نہ آ جائے۔ جہاں پہ آ کے آپ علی کے فضائل کو سوچنا شروع کر دیں گے وہیں سے مقصر ہونا شروع ہوگا۔ ہر بندہ مقصر ہے کیونکہ کوئی بھی علی کو حقیقی طور پہ سمجھ نہیں پایا۔ میں مقصر ہوں کلندر کی نظر میں، جہاں وہ علی کو سمجھتا وہاں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ جہاں بہلول سوچتا ہے میں سوچ سکتا ہوں کہ میں بھی تو مقصر ہی ہوں۔ کوشش کرو معاف فرماؤ، اور مولا کا یہاں پہ میں لیں مجھے ہدیہ ہو گیا، اور معصوم کا یہ فرمان ہے کتابوں سے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر دوران فضائل اور احادیث بیان کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں ہماری کوئی حدیث آئے تو سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں دی ہے۔ واللہ بخدا یہیں بیٹھے مجھے معصوم کی حدیث یاد آ گئی۔ مولا نے فرمایا جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں شک میں نہ پڑھنا۔ ہاں امام نے ہمارے لیے کہا اگر تمہارے سامنے ہماری احادیث پڑھی جائیں، ہمارے فضائل پڑھے جائیں، شک میں نہ پڑھنا، ہماری فضیلت ہمیں واپس لوٹا دینا۔ اگر تمہارا ذہن پاک ہوا ہم معرفت دے دیں گے ورنہ لوٹا دیں گے۔ شک کی ہمیں اجازت نہیں، شک کی ہمیں اجازت نہیں، ہم شک نہیں کر سکتے ان کی فضیلت کے کسی بات پہ ہم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ ولایت اول الامر چیز ہی ایسی۔ غلطی کر گیا حسین، میں اس لیے لعنت کرتا ہوں اس پہ کہ وہ علی کا غضب شدہ ہے، وہ علی کے وار سے نہ بچ سکا، اس نے کہہ کے محدود کر دیا۔ علی کا غضب ہو گیا اس پہ۔ مجھے امام صادق کا وہ فرمان یاد ہے، میرے مولا امام صادق نے کہا تھا شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو۔ جب تیسری مرتبہ کا شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو، ایک صحابی سامنے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، فرمایا توحید کا شکر ادا کرنے کے بعد علی کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اگر وہ نصیری کے سجدے کو قبول کر لیتا ہمیں علی کو سجدہ کرنا ہوتا۔
سید اسد انور صاحب کی جانب سے ہے، ان کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے میرا مالک دعا فرمائیے گا، مولا کی مغفرت فرمائے. توجہ ہے صاحب؟ کہاں تھی بات؟ تمہیں سجدہ کرنا پڑ جاتا. علی نے سجدہ کر کے توحید کو محفوظ کیا. غلط کر گیا ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا عقیدہ. اس نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ وہ علی کو سمجھ گیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ، کیا وہ اللہ تھا؟ کیا وہ رسول تھا؟ جو اللہ کہتے ہو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم اپنے خدا کی بات بھی نہیں مانتے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے. بھائی جو علی کو خدا سمجھتے ہو اپنے خدا کی تو مانو. چل میری نہیں مانی، اپنے خدا کی تو مانو. تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے. لیکن شک کی اجازت نہیں ہے ہمیں. شک کفر میں لے جائے گا. مجھے حدیث چاہتے میں بہا سے دکھا دوں گا، میں بصائر الدرجات سے دکھا دوں گا، میں وہ کتابیں آپ کے سامنے لے آؤں گا کہ جن کو دیکھتے ہی ماتھوں پہ پسینے آئے. المناقب المرتضوی میں میرے مالک نے بار بار احادیث میں شیعوں کو منع کیا ہے. شیعوں ہمارے فضائل پہ شک نہیں کرنا، ہماری فضیلت میں شک نہ کرنا. سلمان کو بھی شک کی اجازت نہیں ہے. ایک جنگ میں جناب سلمان نے دیکھا کہ مولا علی کے جسم پہ زخم لگے ہوئے تھے. جناب سلمان نے کہا جنگ ختم ہوگی تو میں محلے کے پاس جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے مولا کے زخموں کو صاف کروں گا. جنگ ختم ہوئی تو علی کے جسم میں زخم ہی کوئی نہیں. اتنا معجزہ نہیں بتانا، میں معجزہ نہیں بتانے لگا، میں مالک کا جملہ بتانے لگا. اس جملے سے مجھے اتنا پیار ہے جتنا بندے کو زندگی سے ہونا چاہیے. میرے مالک کا وہ کتنا خوبصورت جملہ. جناب سلمان نے یوں دیکھا مولا تھوڑی دیر پہلے جب آپ گھوڑے کی زین پہ تھے آپ کے جسموں سے خون رس رہا تھا. مولا جنگ کرتے کرتے میری آنکھیں آ گئی تھی. مولا آپ کے وہ زخم کہاں گئے؟ اللہ نے قریب فرمایا سلمان شک تو نہیں ہوا؟ نہیں مولا شک نہیں، معرفت بڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا سن سلمان میں علی جتنے چاہوں زخم ظاہر کرتا ہوں. مولا ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا جنگ کی حالت میں تمہارے جسموں میں ہمارے ساتھ جو زخم آتے ہیں، تمہارا زخم ہماری محبت کی گواہی دیتا ہے کہ تمہیں ہم سے محبت تھی، اس لیے تمہارے جسموں پہ زخم آیا. جیسے تمہارے زخم ہماری محبت پہ گواہی ہے، ویسے علی کا زخم توحید پہ گواہی ہے. ہم سے محبت ہے، علی کا زخم توحید پہ گواہی ہے. ہوئے وہ جس کے زخم توحید کے گواہ ہوں. جملہ سنیے گا اردو دان لوگ، ان کی مصیبتیں ان پہ اللہ کا جبر نہیں، ان کا اپنا اختیار ہے. کوئی نہ سمجھے کہ ان کی مصیبتیں ان پہ توحید کا جبر ہے. یہ جبر مشیت نہیں، یہ ان کے عشق کا اختیار ہے. یہ جتنا چاہے خود کو زخمی کرتے ہیں تاکہ اس کے عشق کا ثبوت دیں، تاکہ اس کی گواہی دیں. پھر میرا تو عقیدہ یہی ہے، میں اسی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی میں مرنا چاہتا ہوں. یہ زخم اپنے آپ کو ظاہر کر کے توحید پہ گواہی دیتے ہیں، ہم جسموں کو زخمی کر کے حسین کی محبت پہ گواہی دیتے ہیں. جیسے ان پہ زخم توحید کے جبر مشیت نہیں، اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا زخم لگواؤ، ان کا اپنا اختیار تھا. انہوں نے اس کی محبت میں اسے منوانے کے لیے زہر وصول کرنا تھا، زہر کیا. خبر تھی تو پہلے بتاتے تھے نا. ہر قاتل کو پہلے بتایا ہی نہیں بتایا.
جنگ میں مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن فضائل کا جملہ دیکھ رہا ہوں. میدان کربلا میں 10 محرم کو 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. جاؤ جا کے مقتل کی کتابیں پڑھو. 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. حسین نے تلوار اٹھا لی اور جب قتل کرنے کے لیے حسین کے قریب آیا تھا حسین کا 82 دفعہ میری تلوار تیری گردن پہ آئی, میں نے اس لیے تجھے چھوڑا تھا, تو میرا قاتل. 14 کو سمجھو, واللہ 14 کو سمجھو. ابھی تو اگلے انسانی یہاں ڈگمگا رہی ہے. اور ولایت اولی الامر کو مذاق نہ بناؤ, متنازع نہ بناؤ علی کی ولایت کو. ہم جیسے کم ذہن کم عقل کی ضرورت ہے کہ وہ ولایت علی کو سوچے, اور جو ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں کہ ولایت علی کیا ہے. حوالہ چاہتے ہو مجھ سے ہزاروں حوالے لو. میرے والد نے, میرے معصوم امام نے کتنی دفعہ کہا ہے, اور یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے, ہر معصوم نے مجھے یہ کتب شیعہ میں سے یہ حدیث اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے, اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے کہ یہ حدیث ہر ایک معصوم نے کہی ہے. اور 5ویں بادشاہ نے 2 صحابیوں کو سامنے بٹھا کے گئی ہے, ایک جابر بن عبداللہ انصاری کو اور ایک ابو حمزہ سمانی کو. معصوم کی ہر بات میں راز ہوتا ہے. میں جب اس کے راز میں گیا تو راز یہ تھا کہ ان 2 صحابائی کو کیوں بٹھایا. اس لیے بٹھایا کہ جابر نبی سے لے کے 5ویں امام تک کے دور کا گواہ ہے, اور ابو حمزہ 5ویں سے لے کے 11ویں تک کے دور کا گواہ ہے. ابو حمزہ کو اس لیے بٹھایا کہ تو نے 11ویں تک یہ حدیث کو نقل کرنا ہے. جابر کو سامنے اس لیے بٹھایا کہ جابر اتنا مستند صحابی تھا کہ اس پہ علم الرجال بھی کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ اس نے حدیث قصہ کو نقل کیا. معصوم نے جابر کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا کہ جابر میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہے جسے ہماری دادی نے بلا کے حدیث قصہ سنائی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے محبان آل محمد کے وہ صحابی کس مرتبے میں تھا جسے بلا کے بھی حدیث قصہ سنا رہی ہے. پڑھتے ہیں نا ان جابر بن عبداللہ انصاری, یہ نقل ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے. ہم ایک دوسرے کو حدیث قصہ سناتے ہیں, مالکائے حدیث قصہ نے, مالکائے تطہیر نے خود جس سے سنائی وہ جابر. 5ویں نے جابر سامنے بٹھا دیا کہ جب کبھی کسی بھی دور میں یہ حدیث نقل ہوگی تو راوی کو لکھنا پڑے گا کہ جابر بیٹھا تھا. جابر کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث سچی ہے. سمجھ آ گیا؟ حقیقت صحابی سمجھ میں آئی. اب آئی حدیث کیا تھی. امام نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ سمالی, آج میں چاہتا ہوں میں اپنے رازوں میں سے کچھ راز تمہیں بتاؤں. اور جملہ کہتے ہیں کہ فوراً ساتھ ہی معصوم نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ پہلے قسم دو میری ولایت اور امامت کی, یہ راز تم اپنے تک نہیں رکھو گے. کیا کہنے علم معصوم اور کیا کہنے کلام امام کے. ابھی تک تو ہمارے ذہنوں میں فلسفی کا کلام نہیں آتا. دنیا ابھی تک علامہ اقبال کو نہیں سمجھتی. اقبال کا شعر پڑھ کے دنیا پریشان ہو جاتی. جن کی سمجھ میں اقبال نہیں آیا ان کی سمجھ میں حیدر کرار کیسے آیا. جنہیں بانگے درا سمجھ میں نہیں آتی وہ نہج البلاغہ کھول کے بیٹھے. جنہیں بارش جبریل سمجھ میں نہیں آتی وہ مالک جبریل پہ شک کر رہے ہیں, وہ استاد جبریل کو سوچ رہے ہیں. معصوم کے جملے رسول نے ایک حدیث میں بھی کی تھی. رسالت مآب نے فرمایا, توجہ ہے نا صاحب, رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا. ٹائم رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا جیسے عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کی امت پھر گئی تھی, میں تیرے فضائل بیان کرتا. یہ آپ نے حدیث سنی. اور پھر رسول نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا
کہ کہیں دنیا اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دے تو میں تیری فضیلت پڑھتا. میرے مولا اگر سنانی نہیں تھی تو یہ کیوں کہا؟ یہ کہہ کے آپ نے بتا دیا کہ کوئی فضیلت ایسی ہے. میرا جی تھا کہ اس جملے پہ آپ کے ہاتھ اٹھ کے استقبال کریں گے اس جملے کا. رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی کوئی فضیلت ایسی ہے جو بتائی نہیں مگر ہے، کہ اگر وہ ہم پہ ظاہر ہو جاتی تو شاید دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی. لیکن مجھے آپ کو 5ویں بادشاہ کی بس یہ آخری حدیث اور انشاءاللہ گفتگو کل یہیں سے ہوگی کہ وجہ اللہ کیا ہے. معصوم نے فرمایا کہ ابو حمزہ زمانی اور جابر اس بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی انسان اس کے پاس 70 نبیوں کے عمل رسول کے ساتھ پیدل کیے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا ہو، 70 جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہو، طواف کعبہ کرتا ہوا حالت مظلومیت میں مارا گیا ہو. جابر قسم ہے مجھے اپنے دادے علی کی اور رسول کی رسالت کی، اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑے بھولے بھالے طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہے. میں نے راز مجھے اس بات کا اطمینان دے دینا کہ میں نے راز قدردانوں میں دیا ہے، بے قدروں میں راز نہیں دیا. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، معصوم نے فرمایا 70 نبیوں کے عمل ہاتھ میں ہو، 70 انبیاء کے عمل لے کے میدان قیامت میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو، اور اگلی کی ولایت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بول کے بتا، جس کے ہاتھ میں 70 نبیوں کے عمل ہو اور علی کی ولایت نہ ہو، تو اپنی 5 نمازوں کو لے کے کہاں جائے؟ عبادات پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے، سجدوں پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے. ذات کو مانتا ہے، بات کو کیوں نہیں مانتا؟ خون غدیر پہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے پہنچا، منوانا، صرف سنا، جس کا سنانا واجب ہو. جس کا سنانا محمد پہ واجب ہو، ماننا کیا ہوگا؟ ولایت علی کے لیے شہروں میں گئی ہے محمد کی بیٹی.